بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تحیۃ المسجد۔ اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ جب کبھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اس میں بھی اصل تو یہی ہے کہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی نیت سے مستقل طور پر پڑھی جائیں، لیکن اگر فرض یا سنت کا وقت ہو اور اسی فرض یا سنت میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے انسان تحیۃ المسجد کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ تحیۃ المسجد کا اصل طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں پہنچ کر بیٹھنے سے پہلے ہی یہ رکعتیں پڑھ لی جائیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بیٹھ گیا ہو تب بھی صحیح یہ ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر وقت اتنا تنگ ہو کہ تحیۃ المسجد پڑھنے کا موقع نہ ہو تو کم از کم یہ کلمہ پڑھ لے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بلکہ یہ کلمہ جتنی دیر انسان مسجد میں بیٹھا رہے مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے اور اس کو جنت کے پھل کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگلی آسان نیکی ہے اعتکاف کی نیت۔ جب کبھی مسجد میں جانا ہو، خواہ نماز کے لیے یا کسی اور کام سے، اگر یہ نیت کر لی جائے کہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف سے رہوں گا تو انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے نفلی اعتکاف کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اگلی نیکی ہے پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ انفرادی نماز کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کی فضیلت 27 گنا زیادہ ہے، لیکن جماعت کی نماز میں بھی پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کیا فضیلت ہے تو قرآن دازی کرنی پڑے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے لیے 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے اور دوسری صف کے لیے 1 مرتبہ۔ لہٰذا یوں تو ہر نماز پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہر نماز میں اس کی پابندی نہ ہو سکے تو جب کبھی موقع ملے پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کی فکر اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے، لیکن پہلی صف میں اس طرح زبردستی گھسنا جائز نہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس خوف سے کہ پہلی صف کو چھوڑ دے کہ دوسرے کو تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلی صف کے ثواب سے 2 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگلی نیکی ہے صف کے خلا کو پر کرنا۔ جماعت کے دوران صفوں کو سیدھا رکھنے اور صفوں کے درمیان خلا کو پر کرنے کی بھی بہت تاکید آئی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی صف کو ملائے یعنی اس کی خلا کو پر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب سے نوازتے ہیں۔ اور حضرت ابو جحفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صف کے کسی خلا کو پر کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور عام حالات میں امام کے دائیں جانب کھڑے ہونے میں زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر زیادہ لوگ دائیں جانب کھڑے ہو گئے ہوں اور بائیں جانب کی جگہ خالی ہو تو اس صورت میں بائیں جانب کھڑے ہونے کی 2 فضیلت احادیث میں بیان فرمائی گئی ہے۔